آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بھارت کا افغانستان میں ڈبل گیم بے نقاب ہو گیا۔ ایک طرف طالبان سے مذاکرات تو دوسری جانب ان کے خلاف استعمال کے لیے اسلحے کی فراہمی کر رہا ہے۔ سفارتی عملے کے انخلا کے نام پر 2 بھارتی C-17 طیارے بظاہر عملے کو لینے افغانستان پہنچے، لیکن دونوں طیارے اسلحے سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی حوالے سے معلومات لیتے ہیں ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے۔ ذوالقرنین حیدر، کیا معلومات سامنے؟ 2 طیارے جو آئے اسلحے سے بھرے ہوئے تھے، کتنا اسلحہ تھا اس میں؟ جی بالکل، بھارت کی جانب سے افغانستان میں جو ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے اب وہ بے نقاب ہو گئی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ دوحہ میں بھی جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، انہوں نے طالبان قیادت سے بھی ملاقات کی تھی، مگر دوسری طرف بھارت یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے اب خدشہ ہے کہ خون زیادہ بہے گا اور وہاں سے اپنے سفارتخانے بند کر کے اپنا جو سفارتی عملہ ہے ان کو واپس بھجوا رہا ہے۔ مگر اس کی آڑ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ بھارت دراصل اشرف غنی کو سپورٹ دینے کے لیے طالبان کے خلاف کھل کر سامنے آیا ہے اور اسلحے سے بھرے جو جہاز ہیں وہ بھجوائے جا رہے ہیں۔ بھارت اس وقت جو ہے وہ قندھار کے قریب، اگر ہم بات کریں کہ قندھار کے قریب بھی 10 تاریخ کو ایک جہاز نے لینڈ کیا جس میں 40 ٹن 122 mm کی گولیاں تھیں، 40 ٹن وہ تھیں۔ اسی طرح 11 جولائی کو بھی 40 ٹن گولیاں اور پہنچائی گئی ہیں، اور جو یہ اسپیس یوز کر رہے ہیں وہ کابل سے اتر پردیش بھی ہے، پھر چندی گڑھ بھی ہے، جے پور انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ ہے ان کو بھی بھارتی ایئرپورٹ استعمال کرتی ہے۔ اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا ایئرپورٹ کا جہاز ہے C-17، اگر یہ جب ٹیک آف کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے جب امیگریشن ہوتی ہے، عملے کا بھی موجود ہوتا ہے، مسافروں کا بھی پتہ ہوتا ہے، امیگریشن ہوتی ہے، مگر لینڈ کرنے سے پہلے یا ٹیک آف کرنے سے پہلے بھی کسی کو جہاز جنہوں نے لینڈ کیا ہے اس میں انہوں نے 40 ٹن جو ہیں وہ گولیاں تھیں۔ 2 دن یہ جہاز جو ہیں بھارتی اسلحہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچایا جاتا رہا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دراصل یہ اسلحہ جو ہے وہ طالبان کے خلاف استعمال کیا جانا ہے اور اشرف غنی کو، حکومت کو یہ فراہم کیا جا رہا ہے، اور خفیہ طور پہ جو افغان قیادت ہے اس کے درمیان اور بھارت کی قیادت کے درمیان یہ معاملہ طے پایا ہے کہ خفیہ طور پہ بھارت کی جانب سے سپورٹ کی جائے گی تاکہ طالبان کے خلاف ایک لمبی جو لڑائی ہے وہ کی جا سکے۔ اصل میں بھارت جو ہے طالبان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ بھارتی ایئر فورس کے جو جہاز ہیں وہ اسلحے سے بھر کے افغانستان پہنچائے جا رہے ہیں۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو بھارتی سفارتی عملہ ہے ان کو واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں قندھار کی تو فوٹیج بھی سامنے آئی تھی کہ جی قندھار میں جو بھارتی قونصل خانہ تھا اس کو بند کر دیا گیا اور وہاں سے جو سفارتی عملہ ہے اس کو بھجوایا جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو جہاز وہاں افغانستان جا رہے ہیں وہ بھارت سے بھاری اسلحہ لے کر وہاں پہنچتے ہیں اور افغانستان حکومت کے ان کو حوالے کیا جا رہا ہے، افغانستان فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے را اور NDS جو ہے وہ مسلسل رابطے میں ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا سے زیادہ جو اسلحہ ہے وہ بھارت کی جانب سے افغانستان فوج کو فراہم کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، ذوالقرنین ہمارے ساتھ رہے گا۔ سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب نے ہمیں جوائن کی، ان سے بات کرتے ہیں۔ ارشد شریف صاحب، یہ کہیے گا بھارت کا یہ رویہ کہ افغانستان میں ڈبل گیم کھیل رہا ہے، اب تو بے نقاب ہو گیا، ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ، دوسری جانب انہی کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش، یہ ساری سچویشن سامنے ہے۔ جی بالکل، اور آپ نے جو سوال جس طرح سے فریز کیا ہے کہ بھارت ڈبل گیمز کھیل رہا ہے، طالبان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، نہ صرف یہ ویسٹرن گورنمنٹس اور امریکہ کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جس طرح بھارت اس وقت اشرف غنی کی حکومت کو بظاہر اسلحہ فراہم کر رہا ہے، تو ڈیولپمنٹ کے نام پہ کابل میں جب وہ لوگ آئے، افغانستان میں مختلف جگہ کہا کہ جب ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کر رہے ہیں تو جو انسٹیبلٹی پچھلے 20 سال رہی ہے افغانستان میں، مختلف گروپس کو بھی کیا انہوں نے اسلحہ فراہم کیا، اور افغانستان میں انسٹیبلٹی رکھنے کے لیے بھارت کا کردار کیا ہے، اور جتنی ٹیکنالوجی US کے پاس موجود ہے، ویسٹرن گورنمنٹس کے پاس موجود ہے، اگر صرف انہی سیٹلائٹ امیجز کا انالیسس کریں تو یہ چیز بڑی واضح ہو جائے گی کہ مختلف وار لارڈز کو بھی بھارت اسلحہ فراہم کرتا رہے جو کہ امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف باقاعدہ طور پہ لڑتے رہے ہیں۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں بھارت بالکل یہ نہیں چاہتا تھا کہ امن قائم ہو کسی طرح سے بھی۔ اگر وہاں پہ امن قائم ہوتا ہے تو پاکستان جن ٹریڈ روٹس کی بات کرتا ہے، سینٹرل ایشیا کی جو پاکستان کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، رشیا کے ساتھ بھی ہمارے گیس پائپ لائن کے پروجیکٹس پر بات چیت ہو رہی ہے، ڈفرینٹ کوآپریشن،
تو وہ ساری چیزیں اگر سیبوٹاج کرنی ہے تو وہ انسٹیبلٹی افغانستان کے ذریعے سے کرنی ہے. اور جس طرح ذوالقرنین نے آپ کو بتایا کہ مختلف اب ڈیٹیکٹ ہوئی ہے موومنٹ، اور پوری دنیا کو یہ امپریشن بھارت دے رہا تھا کہ جی ہمارے کانسولیٹس اب بند ہو گئے ہیں اور ہم اپنے سٹاف جو ہے اس کو وڈرا کر رہے ہیں. اب اس میں سٹاف میں کتنے را کے آفیشل تھے، کتنے اس طرح کے لوگ تھے جو کہ انڈین ملیٹنٹس تھے، کیونکہ جو داعش کا قیام ہوا ہے افغانستان میں اور وہاں پہ بہت سارے جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کے کنیکشن باقاعدہ طور سے بھارت سے نکلتے تھے. تو کیا ڈیولپمنٹ کے نام پہ جب اس طرح سے بھارت سے جہاز یہاں پہ آتے تھے تو ان میں ملیٹنٹس کو یہاں پہ رکھا جاتا تھا، جس میں کہ انڈین ملٹری کے سرونگ آفیشلز اور کمانڈوز بھی باقاعدہ طور پہ لڑتے رہے نیٹو کے خلاف، امریکہ کے خلاف، مختلف وار لارڈز کے گروپس میں شامل ہو کے، داعش میں شامل ہو کے، اور بہت سے لوگوں کے کنیکشن انڈین سٹیز میں ملے تھے. تو اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جس طرح امریکہ اور نیٹو فورسز نے وڈرا کیا ہے، بھارت پھر سے ہمارے سامنے نظر آ گیا کہ نا C-17 گلوب ماسٹر ان کا جو ہے وہ وہاں پہ جا رہا ہے اور اسلحہ ڈراپ کر رہے ہیں. اب وہ آرمڈ وہیکلز اس نے کتنے دیے ہیں، ٹینکس کتنے دیے ہیں، کس کس گروپ کو دیے ہیں، ویپنز کون کون سے انہوں نے فراہم کیے ہیں، اور اپنے کون کون سے لوگ وہاں سے وڈرا کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں جو کہ وہاں پہ لڑتے رہے ان کو اب اپنا آفیشلز کہہ کے وہاں سے وڈرا کر رہے ہیں، را کے آفیشلز کو. ان کے فوجی جو افغانستان میں لڑتے رہے مختلف روپ دھار کے، کبھی داعش کا، کبھی کسی اور ٹیرر آرگنائزیشن کا، 8 مختلف ٹیرر گروپس وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو کیا یہ ساری انسٹیبلٹی جو ہے بھارت وہاں پہ ڈیلیبریٹلی کریٹ کر رہا تھا، اور ان لوگوں کو اب وہاں سے نکالا جا رہا ہے کہ جناب اب طالبان آ رہے ہیں اور ان کا جتنا گیم ہے وہ ایکسپوز ہو گیا. اور بھارت کی یہ والی کاروائی کہ کسی ملک میں انسٹیبلٹی پھیلانا، یہ پہلی دفعہ اس طرح کی کاروائی نہیں ہے. دہشت گردوں کا روپ یہ ہمیشہ پہلے بھی دھارتے رہے، اور مکتی باہنی کی جتنی موومنٹ تھی نریندر مودی نے خود ایکسیپٹ کیا کہ جناب ہمارے فوجی وہاں پہ مکتی باہنی کا روپ دھار کے وہاں پہ لڑتے رہے. تو افغانستان میں کیا امریکہ اور نیٹو کے خلاف اور ڈفرینٹ وار لارڈز اور ٹیرر گروپ جتنے بنے 2001 کے بعد، تو کیا انڈینز وہ کرتے رہے؟ اب کیونکہ وہاں پہ وہ ان کے پھنسنے کا خدشہ ہے تو ان کو را آفیشلز کر کے، ہمارے کانسولیٹ آفیشلز کر کے وہاں سے نکالا جا رہا ہے. اور جس طرح ذوالقرنین نے بتایا کہ پیسنجرز کے ایکچوئل نمبرز بھی نہیں دیے جا رہے کہ کتنی تعداد میں اب ایک C-17 میں کتنے لوگ، کتنے آفیشلز وہاں سے نکالے جا رہے اور ان کے نمبرز نہیں دیے جا رہے، فلائٹ مینیفیسٹ نہیں شیئر کیا جا رہا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح مکتی باہنی کا روپ دھارا تھا، اسی طرح دہشت گرد تنظیموں کے افغانستان میں انسٹیبلٹی بھارت کریٹ کر کے پاکستان کو بلیم کرتا رہا کہ جی یہاں کوئٹہ شور ہے، یہ طالبان کو سپورٹ. اور پاکستان نے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے کہ اور اس دفعہ ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. یہ افغانستان کا ایشو جو ہے بڑا پیسفلی حل ہونا چاہیے. اور ایون جب طالبان بات چیت کے لیے آمادہ نہیں تھے، امریکہ نے پاکستان کو باقاعدہ طور پہ ریکویسٹ کی کہ جناب آپ تھوڑا بہت ان پہ کوئی رول اپنا ادا کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمارے باقاعدہ ملٹری کانٹیکٹس ہوئے. جنرل باجوہ صاحب نے امریکن آفیسرز کے ساتھ بات چیت کی، اور ہماری پاکستان کی جو پالیسی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بتائی ہے بڑے واضح بتائی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہو، وہاں پہ ہم امن قائم کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں گے. جو انٹیلیجنس کانٹیکٹ اس حوالے سے CIA چیف کے ولیم برنز کے DGISI جنرل فیض کے ساتھ جو رابطے میں وہاں یہ چیزیں واضح کی گئی. لیکن اب جو چیز پکڑی گئی ہے C-17 میں کندھار سے اور کابل سے دلی کی فلائٹس ہو رہی ہیں، مختلف اور شہروں کی فلائٹس ہو رہی ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا ان ملیٹنٹس کو اپنے آفیشلز کہہ کے نکال رہے ہیں وہاں سے جو کہ افغانستان میں اتنا عرصہ انسٹیبلٹی کریٹ کرتے رہے اور انڈیا کا جو لارجر گیم تھا اس خطے میں اس کو پروموٹ کرتے رہے؟ میرا خیال یہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام لوگوں کو چیک کیا جائے جن کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، جو کہ داعش کے ملیٹنٹس کا روپ دھار کے لڑتے رہے، جو کہ القاعدہ کے ملیٹنٹس کا روپ دھار کے لڑتے رہے. اور یہ ان کی ایک ڈکلیئرڈ اسٹریٹجی ہے جو کہ مکتی باہنی کی ان کا وزیر اعظم نریندر مودی باقاعدہ طور پہ ایکسیپٹ کر چکا ہے. جی ٹھیک ہے، ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کیا. حارث نواز صاحب، جیسے ارشد شریف صاحب نے بھی حوالہ دیا مکتی باہنی 1971 کا حوالہ دیا جو کردار ادا کیا تھا اس وقت، ویسا ہی دوہرا کردار اس وقت بھارت ادا کر رہا ہے. سر سوال یہ ہے، جیسے DGISPR نے گزشتہ روز کہا تھا کہ بھارت کو اپنی سرمایہ کاری افغانستان میں ڈوبتی نظر آ رہی ہے، تو یہ فرسٹریشن ہے یا پھر یہ پلاننگ کا حصہ ہے؟ اسی طرح طیاروں کے ذریعے اسلحہ یہاں اتارا جا رہا ہے. دیکھیں، فرسٹریشن بھی ہے اور سیکنڈ پاکستان کے ڈیسٹیبلش کرنے کا یہ بہت خطرناک منصوبہ ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس کے بعد افغان گورنمنٹ شامل ہے اور انڈیا شامل ہے. یہ مل کے پلان کر کے خانہ جنگی کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ جتنا افغانستان خراب کے حالات خراب ہوں گے، جتنا انسٹیبل ہوگا، جتنی وہاں دہشت گردی ہوگی، اسے فالو پاکستان پر ہوں گے، پاکستان بھی پھر دوبارہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آ جائے گا. یہ ان کا ڈیزائن ہے.
اگر امریکہ چاہتا تو کیا انڈیا کی اور افغان گورنمنٹ کی مجال ہے کہ وہ ان کو یہ ویپن ہمیشہ لانے دیں؟ بلکہ میرے خیال میں جو امریکن بھی گئے ہیں وہ جو امپورٹنٹ اسلحہ وہ سارے یہاں کے ناردرن الائنس کو اور ملیشیا کو دے کر گئے ہیں طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے، اور انڈیا کے جو ہاتھ جا رہے ہیں وہ ویپن ہمیشہ لے کر آ رہے ہیں اور اپنا جو یہ دم دبا کے حملہ بھاگرے کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ان کا ڈیزائن ہے۔ ڈیزائن سمپل ہے کہ یہاں پر ڈی اسٹیبلائزیشن کرو، یہاں کے حالات خراب کرو۔ آپ نے کل اشرف غنی کی اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی جس میں اس نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اگر افغان طالبان کو اپنے افغانستان میں محبت ہے تو وہ ڈیورنڈ لائن کو قبول نہیں کرے، ایکسپٹ نہیں کرے، مطلب ایک فینس کو توڑ دیا جائے۔ یہ وہ انسٹیگیشن انہوں نے کی ہے۔ اس کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ اتنا پاکستان کی مدد بھی مانگتے ہیں، پاکستان کی منتیں بھی کرتے ہیں اور کہ جی ہمیں افغان طالبان سے بات کراؤ، انٹر افغان ڈائلاگ کرو، اور پھر یہ کرتے ہیں۔ آئی تھنک یہ بڑا خطرناک کھیل ہے پاکستان کے خلاف، اور مجھے خوشی ہے کہ طالبان کو اس دفعہ سمجھ آ گئی ہے، اب ان کو بھی تھوڑی سیاست سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کابل سے 1-2 گھنٹے کے فاصلے پہ آ کے رک گئے ہیں، وہ یہاں اٹیک نہیں کر رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر افغان گورنمنٹ سے بیٹھ کے تو مذاکرات ہو جائیں، یہاں پر ایک براڈ بیس ایکٹیو بیلنس انٹرم گورنمنٹ بن جائے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں کہ ہم نے قبضہ نہیں کیا، اور الیکشن میں ظاہر طالبان کی میجورٹی 40%، تو وہ اپنی ظاہر بیلنس گورنمنٹ بن جائے گی اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جس کو دنیا ایکسپٹ بھی کرے گا، پھر اکنامک ایڈ بھی دے گی۔ یہ ہے پاکستان میں کوئی سمجھا رہا ہے، چائنا سمجھا رہا ہے، ایران سمجھا رہا ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ افغانستان کے حالات خراب ہوں گے تو ہمارا سی پیک کو بہت بڑا تھریٹ ہے۔ بلوچستان میں پھر سروس بھی کرتے ہیں، سیپریٹسٹ کی سپورٹ کرتے ہیں، وہاں پر را بہت آپریٹ کر رہی ہے، پہلے ڈی جی ایس نے فارن منسٹر باتیں بھی کی ہیں۔ تو آئی تھنک یہ ڈیزائن ہے جو پاکستان کی اس کی پریشانی، پھر اس کے ساتھ جو افغان ریفیوجیز آئیں گے وہ بڑا خطرناک ہے۔ پہلے ہم نے 30 لاکھ رکھے ہوئے ہیں، اگر اور 10 لاکھ آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں ان کے دہشت گرد بھی آئیں گے، لوگ بھی آئیں گے، تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے پرابلم۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمیں جوائن کیا دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب نے بھی، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اعجاز امان صاحب، بھارت کا بغل میں چھری منہ پہ رام رام یہ پرانا وتیرہ ہے۔ اب ایک طرف طالبان کے ساتھ رام رام کرتے ہیں، یعنی کہ ان سے مذاکرات کرتے ہیں، دوسری جانب انہی کے خلاف اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں افغان حکومت کو، تو یہ جو دوہرا معیار ہے اس کا نقصان تو ظاہر ہے امن عمل کو ہوگا، تو ثابت ہوتا ہے کہ امن عمل کو سبوتاژ کرنے کا ذمہ دار یہاں خطے میں صرف بھارت ہے۔ جی یقیناً، بالکل آپ نے درست کہا، لیکن آپ دیکھیں ہندوستان نے کھویا کیا ہے۔ یہ جو امریکن وڈرول ہوا ہے، امریکن پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان نے ہمارے لیے 4 بڑی مشکلات یہاں سے کریٹ کی تھی۔ نمبر 1، وہ پاکستان کے اندر سٹرائک کر رہے تھے، وہاں پہ جو بلوچ ڈسیڈنٹ ایلیمنٹ ہیں اور تحریک طالبان پاکستان اور دوسری دہشت گرد تنظیمیں تھیں، ان کے ساتھ روابط رکھتے ہوئے ان کے را کے آپریٹو جن 8 کونسلیٹ سے آپریٹ کر رہے تھے، وہاں ان کی تربیت بھی کرتے تھے اور ان کو بلوچستان اور KPK میں استعمال کرتے تھے، تو ہماری کیجولٹیز تھیں۔ پھر ہمارے لیے وہاں پہ ہماری کم از کم 1.5 لاکھ فوج کو انہوں نے ٹائی ڈاؤن کر دیا پاک افغان بارڈر کے اوپر، بلوچستان اور افغانستان کی سرحد کے اوپر 1.5 لاکھ فوج پاکستان کی لگی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے وہاں جو بیٹھ کے ایک نیریٹو بنایا کہ دہشت گردوں، یہ طالبان کو وہ دہشت گرد کہتے تھے، اور یہ ایک نیریٹو بنایا کہ جو امریکہ کی مشکلات ہیں افغانستان کے اندر وہ پاکستان بیسڈ کیمپس ہیں طالبان کے، جہاں سے کریٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک طرف وہ پولیٹیکل نیریٹو ان کا جو تھا، اینٹی پاکستان نیریٹو، وہ وہاں سے تربیت پا رہا تھا۔ پاکستان کے اندر وہ سٹرائک کر رہے تھے، پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کو وہ ایک پکا رکھنا ڈال رہے تھے، اور اس سے بڑھ کے جو امریکن کے لیے انہوں نے ایک فضا پیدا کی کہ آپ کی تمام تر مشکلات جو ہیں وہ پاکستان کریٹ کر رہا ہے۔ اور میں ایک ایسی میٹنگ کا وٹنس ہوں جہاں جان کیری نے کہا تھا سرتاج عزیز صاحب کو کہ افغانستان میں ہماری تمام تر مشکلات کی وجہ پاکستان ہے۔ تو یہ نیریٹو تھا۔ اب جب امریکہ وہاں سے نکل گیا ہے اور وہ کور ختم ہو گیا ہے اور طالبان ایک آن دا رائز ہیں، ایک قوت کی حیثیت سے ریکگنائز ہوئے ہیں، امریکہ نے ان سے معاہدہ کر کے گارنٹی مانگی ہے کہ افغانستان کی سرزمین میرے اور میرے الائز کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو اب وہاں سے انڈیا بے دخل ہو گیا ہے امریکہ کے نکلنے سے، اور ان کا ایک اسٹریٹجک لاس ہوا ہے۔ اب وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انسٹیبلٹی کریٹ ہو اور
तालिबान जो एंटी तालिबान स्टेटस को फोर्सेस हैं, एक तरफ वो उनको असलहा प्रोवाइड करें, उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करें, उनको गाइड करें और तालिबान के खिलाफ लड़ा दें, ताकि इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान उनको वो प्लेटफॉर्म मुहैया करती रहे जो वो इस्तेमाल कर रहे थे एक तरफ, और दूसरी तरफ वो अमेरिका की खुशनुदी हासिल कर सकें कि देखें हमने अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होने दिया, और जिस शाहरा की इंतजार में चाइना बैठा था, जिस शाहरा की इंतजार में पाकिस्तान बैठा था, जहां से गवादर और चाइनीज इंटरेस्ट ने और चाइना ईरान इंटरेस्ट ने जहां से फायदा उठाना था, हमने उस एरिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने में अपना रोल अदा कर दिया है। तो ये वो ग्रेटर पर्पस है जिसके लिए वो असलहा ले जा रहे हैं, सही वहां असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं और एंटी तालिबान फोर्सेस को वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि लॉन्गर लास्टिंग इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो, और इस इंस्टेबिलिटी से जो चीज जन्म लेगी, एक चाइना का रास्ता रुकेगा, उनकी तरक्की के रास्ते रुकेंगे, और अगर लार्ज स्केल पे ये फसाद हो जाता है तो पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होगा और मजीद रेफ्यूजीज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एजाज अवान साहब गेम में अंडरस्टैंडेबल है जो हिंदुस्तान कर रहा है। ठीक, एजाज अवान साहब साथ ही रहेगा। अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अरशद शरीफ साहब, ये कहिएगा, जिस तरह से ये भी बात कर रहे थे, एक तो सबूताज करने की कोशिश जो कर रहा है भारत वहाँ पे, लेकिन हम लोग हमेशा से ये बात करते आए हैं कि खित्ते का अमन जो है वो अफगानिस्तान में अमन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, उनमें भी सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा अगर अफगानिस्तान में आएगा, तो फिर स्पॉयलर का किरदार भारत क्यों कर रहा है और मकासद मजीद क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, आपने जो सवाल किया है, स्पॉयलर का रोल जो लार्जर गेम जो जनरल एजाज अवान साहब बता रहे हैं, ये उसका हिस्सा है। एक चीज़ मैं और रिकॉर्ड पे ले आऊँ कि जितने जो C-17 आ रहे हैं और असला वहाँ पे डंप कर रहे हैं अफगान नेशनल आर्मी के नाम पे, वो मुख्तलिफ और वॉरलॉर्ड्स को भी देंगे। आपको याद होगा फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर बाबर इफ्तिखार ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि भारत अफगानिस्तान में 66 टेरर कैंप्स रन कर रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ और दीगर मुल्कों के खिलाफ भी कार्रवाइयों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की देखने की चीज़ है कि जो C-17 में जो लोग कहा जा रहा है कि जी एम्बेसी और काउंसलेट का स्टाफ है, उसके नाम पे वो मिलिटेंट ट्रेनर्स तो नहीं जा रहे, बाकायदा तौर पे दाइश का रूप धारे हुए जो इंडियन मिलिट्री के ऑफिशियल्स अफगानिस्तान में थे आए और टेरर ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करते रहे, उनको या अलकायदा के साथ उनके जो फौजी थे और अलकायदा का रूप धार के लड़ते रहे अमरीकी फोर्सेस के खिलाफ, नेटो के खिलाफ, दीगर के खिलाफ या तालिबान के खिलाफ, वो लोग तो वहाँ से नहीं इस हवाले से विड्रॉ कर रहे। और ये इनस्टेबिलिटी काफ़ी अरसे से भारत वहाँ पे कर रहा था, और जब डेवलपमेंट के नाम पे भी वो लोग वहाँ पे आए तो जिस तरह से ये पकड़े गए वहाँ पे एमिनिशन डंप करते हुए देते हुए मुख्तलिफ लोगों को, उस वक्त भी का कार्रवाइयाँ उन्होंने इसी तरह से की कि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहनी है, यहाँ पे पीस नहीं आना, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम होगा तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी उसका पाकिस्तान, ईरान, चीन, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और खित्ता अगर तरक्की करता है तो भारत को ये कबूल नहीं, क्योंकि वो अपनी रीजनल हेजमनी यहाँ पे कायम रखना चाहता है कि बाकी सारे मुल्कों को कॉन्फ्लिक्ट्स में इंगेज रखें और अपनी मईशत बेहतर करें, और जो एस्पायरिंग बिग पावर्स हैं वो ये सारा गेम खेलती हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है अमरीकी विड्रॉल के बाद, उसमें बाकायदा तौर पे अब अमरीका की सपोर्ट भी भारत को हासिल हो रही है काफ़ी हद तक, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो चीन एज अ इकोनॉमिक पावर राइज कर रहा है, CPEC का प्रोजेक्ट है जिसमें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसमें कि तकरीबन 130 ममालिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिस्सा हैं, लेकिन उसका जो मेन स्ट्रेटजिक पॉइंट है वो गवादर है, क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन की एक बाकायदा तौर पे सर्च जंग चल रही है और काफ़ी बड़ा ट्रेड रूट है, और गवादर जैसी एक्टिवेट होता है ये सारा पाकिस्तान में रेलवे लाइन खींचती हैं, रोड नेटवर्क बनता है, तो चीन का जो एक्सेस है गवादर के जरिए अरेबियन सी, इंडियन ओशन, वो रास्ता बहुत छोटा हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो मिडिल ईस्ट का ट्रेड है वो बहुत छोटा हो जाता है, और इस सारे के लिए जितना भी काम है, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक अफगानिस्तान में अमन होता है तो पाकिस्तान बिकम्स द बिगेस्ट बेनिफिशरी। तो इस वजह से भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में 20 साल में जो पूरी दुनिया कोशिश करती रही, वहाँ पे जिस तरह मुफ्ती भाईनी का रूप धार के ये लोग ईस्ट पाकिस्तान में गए, यहाँ पे भी इन्होंने वही कार्रवाई की, और अब उसी स्टाफ को, रॉ के ऑफिशियल्स को, इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स को जो कि टेरर कैंप्स चला रहे थे अफगानिस्तान में, उनको फौरन बड़ी तेजी के साथ
विड्रॉ किया जा रहा है और नई जंग के लिए वहाँ पे असला डंप किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान और भारत का रवैया दुनिया के सामने है। पाकिस्तान बहरहाल हर तरह से कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर अमन लाने के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा करे, लेकिन भारत स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे, हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, इसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब ने हमें इस हवाले से अपना तज्जिया दिया। आप सबका बेहद शुक्रिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।